امریکی صدر ٹرمپ کی حماس کو غزہ جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے کے لیے ڈیڈ لائن۔ حماس کے پاس معاہدے پر دستخط کے لیے اتوار کی شام 6 بجے تک کا وقت ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو حماس کے خلاف قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ دھمکیوں پر اتر آئے، کہا معصوم فلسطینیوں کو چاہیے وہ غزہ کے محفوظ حصوں کی طرف نکل جائیں۔ معاہدہ باقی تمام حماس جنگجوؤں کی زندگیاں بھی بچائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تمام یرغمالیوں مالیوں کو رہا کیا جائے۔ مشرق وسطی کی عظیم اقوام نے امریکہ اسرائیل سے مل کر امن پر اتفاق کیا۔ مشرق وسطی میں امن قائم ہو کر رہے گا، چاہے جیسے بھی ہو۔ یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکا ہے غزہ میں خون بندی کرانے کے لیے۔ یورپین یونین فیل ہو چکا ہے وہاں خون بہانے کو ختم کرنے کے لیے۔ کچھ ممالک اگر مل کے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں یو ایس کے، ان کو انگیج کر کے ان کو انوالو کریں۔ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو پازیٹیولی ریئیکٹ کیا، پازیٹیو رسپانس دی۔ اس نے کہا کہ پھر اس طرح کریں کہ آپ کے جو 8 فارن منسٹرز ہیں، میری ٹیم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور آپ کوشش کریں کہ 48 سے 72 گھنٹے میں کوئی آپ ورکیبل سولوشن دیں۔ اکیلا پاکستان اس میں نہیں ہے، 8 ملکوں کی طرف جو ڈرافٹ بنا، فیصلہ ہوا کہ جی اب اس کو دوسری طرف ایز پر انڈرسٹینڈنگ ہم بھیج دیں کہ جی ہمارا یہ ڈرافٹ ہے۔ ٹرمپ کے اعلان کردہ 20 نکات ہمارے نہیں، یہ وہ ڈرافٹ نہیں جو ہم نے تیار کیا تھا، اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم نے اسی ڈرافٹ میں رہتے ہوئے اپنی چیزیں شامل کی۔ غزہ میں بیانات سے نہیں، عملی اقدامات سے ہی ممکن ہے۔ میں نے دفتر خارجہ کی بریفنگ میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا یو این اسمبلی اگر غزہ میں ظلم نہیں روک سکتی تو اس کا فائدہ نہیں۔ غزہ عالمی ضمیر کا قبرستان بن چکا ہے۔ وزیر اعظم نے تقریر میں اسرائیل کا نام لے کے تنقید کی۔ فلسطین، مسئلہ کشمیر اور سندھ طاس معاہدے کا معاملہ بھی اٹھایا۔ بولے پاک سعودیہ معاہدہ بہت اہم ہے، کئی اسلامی ممالک معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، پاکستان اسلامی ممالک کی قیادت کرے گا۔ آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج ختم کر دیا۔ بھارت نے آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش کی۔ ریاست پاکستان کی حکمت عملی سے بھارتی منصوبہ ناکام بنا دیا۔ شہداء کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا۔ بھارت ایک بار پھر شکست سے دوچار ہوا۔ پاکستان امن، مذاکرات اور عوامی بھلائی پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ پرویز اشرف، مسعود خان، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، سردار یوسف مذاکرات میں شریک ہوئے۔ قمر زمان کائرہ، امیر مقام اور طارق فضل چودھری بھی مذاکراتی کمیٹی میں شامل تھے۔ یہ جو 12 نشستیں ہیں، اس کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، یہ سب ووٹر ہیں جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہو کے، جو پاکستان کی خاطر، جو کشمیر کاز کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے ان علاقوں میں جا کے آباد ہوئے۔ براڈر کانسٹیٹیوشنل پیکج بھی، اور ساتھ میں کہوں گا کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے، قانونی اور آئینی نکات پر بہت سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا، کہا جو 12 نشستیں زیر بحث ہیں ان کے ووٹر سب کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وضاحت کی کسی تحریک کے نتیجے میں آئینی ترمیم یا خلق تو بالکل بھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ آئینی ترمیم کے لیے سیاسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ سیونی فوج نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل آخری امدادی کشتی کو بھی روک لیا۔ پولینڈ کی پرچم بردار کشتی کو غزہ سے صرف 42 ناٹیکل میل دور روکا گیا۔ پہلے سے گرفتار اٹلی کے 6 رضاکار ڈی پورٹ۔ اسرائیل کے انتہا پسند وزیر اتمار بن گوئر کا نیتن یاہو کو فلوٹیلا کے شرکاء کو جیل میں ڈالنے کا گھناؤنا مشورہ۔ فلوٹیلا منتظمین نے فلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے غیر معینہ مدت تک بھوک ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی قبضے کے بعد 11 کشتیوں پر مشتمل فریڈم فلوٹیلا یونانی ساحل کریٹ سے روانہ۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج۔ کراچی، پشاور، کوئٹہ میں احتجاجی مارچ۔ اسرائیل کے خلاف نعرے۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ اور دیگر ممالک کا اسرائیل سے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کا مطالبہ۔ عوامی مظاہروں کے ساتھ حکومتوں کا بھی رد عمل۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ فرانسسکا نے اسرائیلی کارروائی کو غیر قانونی اغوا قرار دیا۔ طالبی تنظیموں نے ملک ہی ہڑتال کی کال دی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا فلوٹیلا سے حراست میں لیے گئے افراد کی رہائی کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو نے کہا اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روک کر ڈاکٹرز رضاکاروں کو حراست میں لے لیا۔ کھانا اور دوا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسرائیل کا یہ قدم انسانیت پر کھلا حملہ ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد کو حراست میں لے کر عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی۔
غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، سب سے جاری حملوں میں مزید 49 فلسطینی شہید، 11 کو غزہ سٹی میں نشانہ بنایا گیا۔ خوراک کی شدید کمی کے باعث محصور علاقے میں اب تک 440 افراد جان سے جا چکے، 147 بچے شامل۔ اسرائیلی فوج ریموٹ کنٹرول بارودی گاڑیوں سے پورے علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تاحال غزہ سٹی میں موجود ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے تجویز کیا گیا 20 نکاتی منصوبے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جلد اپنا موقف سامنے لائیں گے۔ تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ جب پنجاب میں بدترین سیلاب آ گیا، پنجاب پہ آفت آ گئی، پنجاب پہ مصیبت آ گئی، ایک صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا۔ پنجاب جو ہے سیلاب سے نمٹ رہا تھا تو اس وقت وہ 3 پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کو کا مذاق اڑا رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرنا ہو اور اس کی نیت خرچ کرنے کی ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آئندہ پنجاب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، پنجاب کے لوگوں کے خلاف کوئی بولے گا تو جواب میں دوں گی۔ آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، مصیبت آئی تو پنجاب پر بلا وجہ تنقید کی گئی، پریس کانفرنس میں مذاق اڑایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی پھر پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا میں کیوں معافی مانگوں، معافی وہ ترجمان مانگے، میں جب اپنا پانی کہتی ہوں تو یہ جاتی عمرہ کا نہیں پنجاب کا پانی ہوتا ہے۔ مجھے کہا جا رہا تھا کہ عالمی اداروں سے مدد کیوں نہیں مانگی، جب عوام کی خدمت کی نیت ہو تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مریم نواز کے بیانات کے خلاف پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ، نوید قمر نے کہا کہ آن گراؤنڈ حالات جوں کے توں ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم اس وقت تک اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ بات ایسا حکومتی ارکان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو منا کر واپس قومی اسمبلی اجلاس میں لے آئے۔ اسحاق ڈار نے پی رہنماؤں کو ایوان میں واپسی پر شکریہ ادا کیا، کہا گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی، ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں، مذاکرات ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے۔ قومی اسمبلی میں شمع جنیجو کی گونج، اپوزیشن نے شمع جنیجو نامی خاتون کا ذکر چھیڑ دیا۔ اسحاق ڈار نے طنز کرتے ہوئے کہا آپ کو دن اور رات میں بھی شمع نظر آتی ہے، کھمبے نظر نہیں آتے۔ ایمل ولی صاحب نے ارریسپانسبل بیان دینا اپنی مشہوری کے لیے، اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے، ویسے تو انڈر 19 کے ہیں لیکن اپنے آپ کو لیڈر دکھانے کے لیے ارریسپانسبل بیانات دینا ان کی عادت ہے، بالکل ناقابل برداشت ہے۔ یعنی آپ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ اس لیے سربراہ ہیں کیونکہ آپ کے گھر میں آپ کے بڑے جو تھے وہ پارٹی چلاتے تھے، نہیں تو اہلیت، معیار اور میرٹ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کا کیا ہے۔ ایمل ولی کا بیان ناقابل برداشت، غیر ذمہ دارانہ بیان دینا ان کی عادت ہے، سب کو ایمل ولی کی اہلیت کا پتہ ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ ایمل ولی کی کارکردگی اور سیاست سے اتفاق نہیں کرتا، عوام نے انتخابات میں ایمل ولی کی پارٹی کو مسترد کیا، بولے نیشنل پریس کلب واقعے میں جو ملوث ہوگا اس کے خلاف ایکشن ہوگا، واقعے پر ہم نے غیر مشروط معافی مانگی۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی نیشنل پریس کلب آمد، صحافیوں سے اظہار یکجہتی کیا، کہا پریس کلب پر کل پیش آنے والے واقعے کی مذمت کرتے ہیں، پولیس کو پریس کلب کے اندر نہیں جانا چاہیے تھا، صحافی پرامن لوگ ہیں، ہم صحافیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ججز کی مستقل منتقلی آئین کے آرٹیکل 200 کے خلاف قرار، آئین کے تحت ٹرانسفر سے عارضی ہو سکتا ہے، مستقل نہیں۔ ججز ٹرانسفر کیس میں سپریم کورٹ کے 2 جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کا اختلافی نوٹ جاری، تحریر کردہ اختلافی نوٹ 40 صفحات پر مشتمل۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ صدر نے بغیر شفاف معیار اور مشاورت کے فیصلہ کیا، صدر کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی اور جلد بازی میں جاری ہوا، ججز کا مستقل تبادلہ آئینی تقرری طریقہ کار کی منافی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا بھی ذکر، خط نے ججز کی منتقلی کے عمل کو جنم دیا، حکومت نے خط کے بعد جلد بازی میں منتقلی کا فیصلہ کیا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ملتوی ہونے کا تحریری حکم نامہ جاری، عدالت نے تحریری حکم میں کہا سماعت وکیل قاسم فیصل مفتی کی بیماری کے باعث ملتوی ہوئی، بار بار عدم حاضری سے مقدمے میں تاخیر ہو رہی ہے، عدالت نے وکلا صفائی کو ہدایت دی کہ مقدمے پر توجہ دیں، آئندہ کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी से मुतालिक जामिया कराची का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट में दौरान समाअत रजिस्ट्रार जामिया कराची ने अदालत को बताया कि हमें परसों नोटिस मिला, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। उस पर जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने पूछा कि जवाब के लिए आपको कितना वक्त दरकार है। आपको मोहलत देते हैं, लेकिन अगर उस दौरान दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो क्या होगा। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि फरीकैन को जवाब देने के लिए मोहलत दे दें, लेकिन तब तक ऑर्डर मुअत्तल कर दें। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बलोचिस्तान के इलाके शिरानी में खुफिया इतलात पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ऑपरेशन फितनल खवारिज की मौजूदगी की इतलात पर किया गया। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिजी इलाके में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को शाबाश। फोर्सेज की सलाहियतों को सराहा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की मनमानियां, दूध की कीमत में फी लीटर 80 रुपये इजाफे का ऐलान। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने कहा कि 11 अक्टूबर से फी लीटर दूध 300 रुपये में फरोख्त करेंगे। कमिश्नर कराची ने फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। आलमी मालियाती फंड ने रेकोडेक मंसूबे पर ब्रीफिंग तलब कर ली। मंसूबे के असरात का जायजा लेने का फैसला। वफ्द को रेकोडेक मंसूबे के माइक्रो असरात फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बहरा अरब के शुमाल मशरक में डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन बन गया। कराची से तकरीबन 400 किलोमीटर जुनूब में मौजूद। आइंदा 12 घंटों में तूफानी शक्ल इख्तियार करने का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्टा, सज्जावल, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, मटियारी, जामशोरो और कराची के चंद इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक समंदर में जाने से सख्ती से मना कर दिया गया। पंजाब के शहरों में सैलाब से तबाही। वजीराबाद में दरियाए चनाब में एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। करीबी आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। चिश्तियों में सैलाब गुजरने के बाद तबाही के मनाजिर। साल भर की मेहनत फसलों समेत बह गई। शुजाबाद में दरिया किनारे आबाद मुतासरीन के घर दरिया बुर्द। बीमार अफराद खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। एबटाबाद में तेज बारिश के बाद सैलाबी रेला वैन को बहा कर ले गया। 2 अफराद जान बहक, 5 अफराद को बचा लिया गया। कराची में समाजी रहनुमा जफर अब्बास से भत्ता तलब करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 14 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था। मुल्जिमान में मंजर कासमी, यावर अब्बास और मोहसिन वासी शामिल। SIU के DSP सुहेल खान ने कहा कि गिरफ्तार अफराद भत्ताखोरी के नेटवर्क का हिस्सा हैं। गिरोह के मुबैना सरबराह महमूद अख्तर नकवी की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। जफर अब्बास ने इल्जाम लगाया कि शरह फैसल पर महमूद अख्तर नकवी के साथियों ने बुलाया, भत्ता तलब किया गया। भत्ता न देने पर घर वालों को मारने की धमकी दी गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में स्पेशल बच्चों के स्कूल में बच्चे पर तशद्दुद वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में एक टीचर माजूर बच्चे को बेदर्दी से मार रही है। इदारे ने भी टीचर की सहूलतकारी की और जानबूझकर वाक़े को छुपाया। वाक़े का मुकदमा शहरी की मुद्दईयत में दर्ज। ऑटिज्म रिहैबिलिटेशन सेंटर ने तशद्दुद करने वाली टीचर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक खत्म। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी सिंध से सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के 8 रुकनी वफ़द के मुज़ाकरात। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मुलाज़मीन के मुतालबात सिंध के एजेंडे में शामिल। सिंध काबीना का इजलास 6 अक्टूबर को होगा। जिसको देखो वो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है, अपने सूबों की खबर नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा रोज दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत, बैड गवर्नेंस दस्तक देती है। बुने सवाबी और सवात में सैलाब से हजारों लोग मुतासिर हुए। क्या KP हुकूमत ने तमाम सैलाब मुतासिरीन को इमदाद दे दी? आपके वज़ीर आला हर महीने विफाक को फंड्स के लिए खत लिखते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से बांग्लादेश के 9 तैनात डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और वफूद के तबादलों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा पाक बांग्लादेश ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। डिप्टी हाई कमिश्नर का बाबाए कौम के तारीखी कमरे का दौरा, अशिया का मुआयना किया। मोहम्मद साकिब सदाकत ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड विमेन टीम ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 73 रन का हदफ 15 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। इंग्लैंड की जानिब से एमी जोन्स 40 और टैमी ब्योमॉन्ट 21 रन बनाकर नुमाया रही। भारत एक बार फिर खेल में सियासत लाने से बाज न आया। विमेन वर्ल्ड कप में कमेंट्री के दौरान सना मीर के आजाद कश्मीर के जिक्र पर भारत तिल मिला गया। भारतीय मीडिया का सना मीर को कमेंट्री पैनल से हटाने का मुतालबा। सना मीर ने दौरान कमेंट्री नतालिया परवेज का ताल्लुक आजाद कश्मीर से बताया था। सना मीर ने कहा बराए मेहरबानी हर चीज को सियासत का रंग ना दें। रेसलिंग लेजेंड जॉन सीना का रिंग में आखिरी बार उतरने की तारीख का ऐलान। WWE ने भी जॉन सीना के अलविदाई मैच की तस्दीक कर दी। 16 बार वर्ल्ड चैंपियन 17 आलमी एजाज़ात लेने वाले जॉन सीना 13 दिसंबर 2025 को आखिरी मैच खेलेंगे।